وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست ملجائے ندانم جست ماوائے، تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم قوت سلطانی، دیگر چیزیں نبی دانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم غمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. کرم کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ رازِ کلید کرم کشا. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، آئیے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضراء کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب گرامی وقار آمینہ کے لال، کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم سیاح لامقام مالک انس و جان جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی اور محبت کا قبول پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں درود پاک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. نہیں جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نہ جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ. اور آج تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا.
میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ نے حضور کی آمد سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور کیا چل رہا تھا اسے ہم نے سماعت فرمایا۔ حضور کے بچپن کے حالات سماعت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے چند گوشے بھی ہم نے سماعت فرمائے۔ اب انشاءاللہ میں میری گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوا اور میری گفتگو کو جوڑتا ہوا انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو، ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ یعنی ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ حضور کی زندگی سماعت کریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی بسر فرمائی اور اسلام کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا کس طرح سامنا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور حضور سے پیار کریں، حضور کے بیٹھنے کی طرح بیٹھیں، حضور کے چلنے کی طرح چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے ان کے طرز عمل پر، طرز زندگی پر ہم اور آپ عمل کریں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں فرمایا۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں کو کل میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے عرب میں دور دور تک اس بات پر چرچا تھا کہ عبد المطلب کے گھرانے کا چشم و چراغ محمد ابن عبداللہ جو ہے، اللہ نے اسے بڑا امین یعنی امانت دار بنایا ہے، وہ بہت بڑا صادق ہے، یعنی اللہ نے اسے سچائی میں یکتائے روزگار بنایا ہے، حسن و جمال میں یکتائے روزگار بنایا ہے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لمحات کس طریقے سے بسر کیے، اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزارا۔ آج جوانوں کو حضور کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کی موڑ جو ہوتی ہے نا، بڑی نازک موڑ ہوا کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اپنی جوانی کی عمر میں اداکاروں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، فلموں بنانے والوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، دوسروں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ۔ ارے آئیڈیل تو اس کو بنانے کی ضرورت ہے جس کے پاس کوئی نمونہ موجود نہ ہو، جس کے پاس کوئی سیمپل موجود نہ ہو، جس کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں اٹھنے سے لے کر کے بیٹھنے تک، چلنے سے لے کر کے کھانے پینے تک، اللہ اکبر، زندگی کے ہر لمحات میں ہر طریقہ ہمیں بتایا۔ ہمیں لباس کس طریقے سے پہننا ہے میرے نبی نے پہن کر کے بتایا، چہرے کو کس طریقے سے سجانا ہے میرے نبی نے اپنے چہرے پر سجا کر کے بتایا، میرے نبی نے بتایا زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، جوانوں، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرو، دیکھو یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ مکے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تصدیق کرتے تھے کہ ان کے اندر کبھی کوئی عیب موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی تمام عیبوں سے پاک کی پیدا فرمائے گئے تھے، یعنی حضور نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کی، کبھی کسی کا وعدہ نہیں توڑا، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی۔ اللہ اکبر، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے اور خرافات نہیں کیا۔ میرے نبی نے ہر قدم پر صبر و شکر کا مظاہرہ کیا۔ میرے نبی نے جس سے بھی وعدہ کیا اس طریقے سے وعدہ وفا کیا کہ اللہ اکبر، مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے وعدہ کیا تو وعدے کو نبھایا ہے، وعدے کو توڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ حضور بڑے امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ اکبر پہلے سے ہی حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ کر کے حضور کو بزنس کا تجربہ ہو گیا تھا، حضور کو تجارت کا تجربہ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال بیچنے کے لیے، سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے کبھی ملک شام جایا کرتے تھے، کبھی یمن کا سفر کرتے تھے، کبھی بصرہ کا سفر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، او دنیا والوں، تجارت کرنا اچھی بات ہے، بزنس کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادتیں بھی بڑی ضروری ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی عبادتیں کرنا بھی بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ میرے حضور نے اپنی زندگی میں نوجوانوں کو میسج دیا۔ حضور نے جب تک بھی بزنس کی، جب تک بھی تجارت کیا اعلان نبوت سے پہلے، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حضور نے کسی کے ساتھ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کبھی حضور نے کسی سے جھوٹ بول کر کے کوئی مال بیچا ہو۔ نہیں نہیں میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، اللہ اکبر، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد کچھ رقم ادا کر دی اور کچھ رقم بچ گئی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں فلاں دن آپ کو یہ رقم دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رستے میں ملاقات ہوئی۔ وہ صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا، او بھائی، تم نے سامان خریدا تھا، آدھی رقم ادا کر دی ہے، آدھی رقم دینا باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ یہیں پر رکے، میں گھر جاتا ہوں، اور گھر جانے کے بعد درود پاک پڑھے السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں گھر جاتا ہوں، اور گھر جانے کے بعد میں رقم لے کر کے آتا ہوں، اور پھر میں آپ کو رقم ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد کسی مصروفیت کے تحت، کسی وجہ سے میں بھول گیا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے پیسہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا۔ کتنے؟ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو رستے میں کھڑا کر کے آیا ہوں، اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے جب یاد آیا تو میں گیا وہاں پر، اور جب گیا وہاں پر پہنچا اس جگہ پر، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سرکار وہیں پر کھڑے ہیں وعدے کے مطابق۔ میرے سرکار وعدے کے مطابق وہیں کھڑے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی ہوتا نا، اگر انسان کسی سے وعدہ کر لے اور 10 منٹ بھی لیٹ ہو جائے گا تو انسان کتنا 1 منٹ بولتا ہے 1 گھنٹہ لگاتا ہے، 1 منٹ تیرا 1 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان غصہ ہو جائے گا، ناراض ہونے لگے گا۔ لیکن آؤ میرے نبی کا اخلاق دیکھو، آؤ میرے نبی، ایک تو وعدہ وفا کرنا دیکھو، اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو دیکھو کہ آپ کے اخلاق کس طریقے سے تھے۔ وہ بندہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں گھر جاتا ہوں، اور گھر جانے کے بعد رقم لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وعدے کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پر اس نے کہا تھا آپ ٹھہرے، وہیں پر اللہ کے رسول 3 دن سے کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد حضور کے قریب جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور کے حسن اخلاق دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، بلکہ پوچھا، او میرے بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ 3 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھے سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، حضور نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ اخلاق تھے میرے نبی کے، یہ وعدہ وفا کرنا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال میرے عزیزوں، اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری،
اور ایسی جوانی کی زندگی، ایسا گزارا، نظریں نیچی ہوتی تھی، کبھی کسی نے کوئی. اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج تک دنیا حضور کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی تو اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں وہ آج بھی حضور کی زندگی پڑھ کر کے کوئی کمی نکالنا چاہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں کوئی کمی مل جائے اور ہم مذہب اسلام کو غلط ثابت کر دیں. لیکن مجال ہے کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا کہ حضور کی زندگی میں ذرہ برابر بھی عیب نکال سکے. میرے سرکار کی زندگی ہے، میرے سرکار کی زندگی میں ذرا سی بھی کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے، کوئی کمی نہیں نکال سکتا ہے، کیونکہ میرے رب نے انہیں خطاؤں سے محفوظ فرمایا تھا. اللہ کے رسول نے انہیں معصوم پیدا فرمایا تھا. وہ میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی زندگی گزر بسر کی، جوانی کی زندگی بڑی اچھی گزاری. یہاں تک کہ لوگ آپ کو امین کہنے لگے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو صادق کہنے لگے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو وعدہ وفا کرنے والا کہنے لگے. جب 40 سال میرے حضور کی عمر پہنچی، جب 40 سال کے قریب حضور کی عمر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کرنا شروع کر دی. 40 سال کی عمر جب آپ کی پہنچنے کو ہوئی تو حضور نے تنہائی اختیار کی. یعنی آپ نکلتے تھے مکہ سے اور دور ایک پہاڑ جسے جبل ہرا کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ ہرا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے اور اس غار کو غار ہرا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غار ہرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا کا معمول تھا، حضرت عبد المطلب کا بھی یہی معمول تھا. حضرت عبد المطلب اسی غار میں جایا کرتے تھے اور خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا معمول بنایا. کچھ چند دنوں کے کھانے پینے ساتھ لیتے، توشہ ساتھ لیتے اور نکل جاتے غار ہرا کی طرف، اور وہاں جا کر کے 4-5 دن وہیں پر اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو یا تو خود آ کر کے لے جاتے یا ماں خدیجہ الکبریٰ لے جاتی اور لے جا کر کے وہاں پر کھانا پہنچایا کرتی تھی. میرے حضور نے جب آپ کو 40 سال پورا ہونا قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر تنہائیاں اختیار کی، اللہ کی جنگوں کے مشاہدے کرنے لگے اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اپنی قوم کو کس طریقے سے سدھارا جائے، اپنی قوم میں کس طریقے سے انقلاب پیدا کیا جائے. اللہ اکبر. حضور نے اپنی قوم کے درمیان 40 سال گزر بسر کیے تھے. کتنے 40 سال گزر بسر کیے تھے. اور میرے عزیزوں، آج ہم اگر غلط سنگتوں میں پڑ جائیں تو ہم شراب کے عادی بن جاتے ہیں. اگر ہم کسی چور یا ڈکیت کے ساتھ رہنے لگے تو ہم بھی چور اور ڈکیت بن جاتے ہیں. آج کل قوال دوستوں کے ساتھ رہنے لگے تو سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، اللہ پر گندی عادتیں لگ جاتی ہیں، گندی لتیں لگ جاتی ہیں، فلمیں دیکھنے کی، گیم کھیلنے کی. لیکن آؤ نا میرے نبی کی زندگی کی سے کچھ سیکھو. 40 سال کفار مکہ کے درمیان حضور جلوہ فرما رہے، لیکن 40 سال میں کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے سچائی کے دعوت کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. خانہ کعبہ میں 360 بت لٹک رہے تھے، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، لیکن میرے نبی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. کبھی کوئی بھی رسم جو جاہلانہ رسومات تھی اس پر میرے نبی نے کبھی عمل نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال قریب ہونے کو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات یہ سوچتے تھے کہ میری قوم کو شراب کی لت سے باہر کیسے نکالا جائے، اس قوم کو جھوٹ کی گندگیوں سے باہر کیسے نکالا جائے، اس سماج میں بیواؤں کو مقام کس طریقے سے دلایا جائے، اس سوسائٹی میں بچیوں کو دفن ہونے سے کس طریقے سے بچایا جائے، بیٹیوں کو عزت کس طریقے سے دلائی جائے. اللہ اکبر. جب اللہ نے 40 سال تک عرب والوں کو منوا لیا کہ او عرب والوں، یہ جو ہے نا، یہ محمد ابن عبداللہ جو ہے نا، یہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں. جب کفار مکہ اپنی زبان سے کہنے لگے کہ یہ محمد ابن عبداللہ سچے ہیں، تب 40 سال کے بعد ایک دن معمول کے مطابق حضور غار ہرا میں عبادت فرما رہے تھے. اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے کہ یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا ہے. اللہ اکبر. غار ہرا میں ایک فرشتہ نمودار ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ
دل پر ایک گھبراہٹ سی تاری ہو گئی, دل پر ایک اللہ پر خوف, اللہ کے رسول پر تاری ہو گیا, کیونکہ اچانک سے کسی نئی مخلوق کو دیکھنا یہ بھی کوئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف سا تاری ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا, وہ فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور لگا کر کے اپنی طاقت سے حضور کے سینے مبارک کو دباتا ہے اور کہتا ہے اقرا, پڑھو. کیا کہتا ہے؟ اقرا, پڑھو. یہ غار ثور میں, غار حرا میں پہلی قرآن کی آیت کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. اور وہ لانے والا فرشتہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت جبریل امین تھے. وہ سدرات متی تھے. وہ آئے, غار حرا میں آنے کے بعد حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد حضور کے سینے مبارکہ کو دبایا اور اپنے سینے کی طرف لگایا اور کہا پڑھو اقرا. اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھوں گا. پھر سینے مبارکہ کو دبایا اور کہا اقرا, پڑھو. اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا میں نہیں پڑھتا. پھر تیسری مرتبہ سینے مبارکہ کو دبایا اور کہا اقرا, پڑھو. وہ حضور نے منع کیا, میں نہیں پڑھنے والا ہوں. اللہ اکبر. پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یعنی قرآن کی چند آیتیں لے کر کے قرآن کی پہلی سورۃ سورہ اقرا لے کر کے حاضر ہوئے اور جب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. جب رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے رسول نے فوراً قرآن کی آیت کی تلاوت شروع فرما دی. او میرے عزیزو, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اگر جبریل کے کہنے سے پڑھ لیتے, جبریل نے کہا پڑھو, اللہ کے رسول پڑھ لیتے, تو آج کا یہ مولوی, آج کا یہ عشق رسول سے خارج اس کا سینہ, آج یہ گھٹنوں کے اوپر پاجامہ پہننے والے, پیشانیوں میں ہمالیہ پہاڑ بنانے والے, ہو سکتا ہے آج یہ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح ہے, تو جب نبی کو اپنی طرح کہہ سکتے ہیں, جب نبی کے علم کو اللہ اکبر معاذ اللہ پاگل بچوں کے علم سے کم ثابت کر سکتے ہیں اور نبی کو اللہ اکبر کر کر مٹی میں ڈوبی جانے والا کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں, جو شرک و بدعت کہتے ہیں, تو یہ تب دور کی بات تھی. اگر جبریل کے کہنے سے پڑھ لیتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جبریل نے حضور کو پڑھایا ہے, جبریل حضور کے استاد ہیں. اللہ اکبر. حضور نے نام پڑھ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا, او دنیا والوں, اللہ نے مجھے عالم ما کان و یکون بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے غیب کے علوم عطا کیے ہیں. سنو, میں معلم کائنات بن کر کے آیا ہوں. کائنات میں مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. رب کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے باپ مجھ سے سب سے بلند مقام والا بنایا ہے. او لوگوں, میرا کوئی استاد نہیں ہے بلکہ میں پوری دنیا کا استاد بن کر کے آیا ہوں. اور کیسا استاد بن کر کے آیا ہوں؟ اللہ اکبر. ایسا استاد کہ جس نے صدیق جیسا بہادر عطا کیا, جس نے عمر جیسا بہادر عطا کیا, جس نے عثمان غنی جیسا سخی عطا کیا, اور جس نے باب العلم حیدر کرار مولا علی جیسا شجاعت و بہادری والا جوان عطا کیا, اور جس نے سید الشہداء امام علی مقام عطا کیا, جس نے وقت کا غوث اعظم عطا کیا, جس نے وقت کا غریب نواز عطا کیا, جس نے وقت کا اعلیٰ حضرت عطا کیا. اللہ اکبر. حضور نے دنیا والوں کو بتا دیا میرا کوئی استاد نہیں ہے بلکہ میں معلم کائنات بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آگے ہے, اے وہ جان مسیح ہمارا نبی, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, سب چمک والے کچلوں میں چمکا کیے, اپنے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے دنیا والوں کو, ہو سکتا تھا یہ عقل کے اندھے کہتے نا نبی ہماری طرح ہے, تو جب نبی کو اپنی طرح کہہ سکتے تو جبریل کو استاد نہیں بتا سکتے تھے.
اس لیے جب رب کا نام آیا نا تب حضور نے پڑھا کہ سنو جبریل تم تو ہمارے در کے خادم ہو، جبریل تمہیں رب نے بھیجا اس لیے آئے ہو۔ اور اگر جبریل کو اس بات ثابت کر دیتے تو کہتے جبریل تو حضور سے بھی بڑے معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ آمینہ کے لال کا مقام و مرتبہ ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اور سنو جبریل کو اگر کداش ثابت بھی کر دے کہ یہ نبی سے بڑے ہیں تو میں کہتا ہوں اٹھاؤ معراج کے واقعہ، اٹھاؤ معراج کے واقعہ۔ جب سواری پہنچی تھی سدرۃ المنتہا پر، حضور نے کہا جبریل چلو، کہا یا رسول اللہ اگر یکسر موئے بندر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں اللہ اکبر تو خدا کی تجلیوں میرے بالوں پر تو جلا دے۔ ارے جبریل کی رسائی جہاں ختم ہو جاتی ہے، جبریل کی پرواز جہاں ختم ہو جاتی ہے، جبریل جہاں تک ہاتھ ڈالتے ہیں جو اس سے آگے جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ شان ہے میرے آقا، یہ شان ہے۔ ہاں تو یہ عقل کے اندر کو نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے میں کہتا ہوں بغیر حب نبی جب پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ ہاں ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑنا، اپنی قسمت پر فخر کرنا، سنیوں اپنی قسمت پر فخر کرنا۔ حضور کا عاشق بنایا گیا ہے، میلاد منانے والا بنایا گیا ہے، گھروں کو سجانے والا بنایا گیا ہے، ہمیں اپنے گھروں پر پرچم لگانے والا بنایا گیا ہے، دل میں حضور کی محبت پیدا کی گئی۔ بہرحال اللہ کے رسول سے جب کہا میرے رب کے نام سے تو اللہ کے رسول نے پھر پڑھا، اور یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت نازل ہوئی۔ اچھا پھر یہ لاسٹ میں اس بارے میں کیوں آئی؟ تو وہ اللہ کی طرف سے جو ترتیب آئی اس ترتیب سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا یہاں سورہ فاتحہ کو رکھا جائے، یہاں سورہ بقرہ کو رکھا جائے، یعنی حضور نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے قرآن کی ترتیب رکھی گئی۔ نزول میں پہلی ہے، یعنی سب سے پہلے نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورہ علق، یعنی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، ہے نا، یہ پہلی سورت ہے قرآن مجید۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں یہ معاملہ پیش آیا تو چونکہ 40 سال میں پہلی مرتبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد ڈائریکٹ سو گئے بستر پر، اور حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ سے کہا اے خدیجہ تم مجھے کمبل اٹھا دو، کمبل اڑا دو مجھے۔ کمبل اڑایا گیا، اللہ کے رسول نے ماں خدیجہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا خدیجہ میری جان کی مجھے فکر ہونے لگی ہے، میری جان کی فکر ہونے لگی ہے خدیجہ، ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، ایسا واقعہ رونما ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ اتنے بااخلاق ہیں کہ ذرا تصور تو کریں آپ خود کی محنت سے کما کر کے غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ دیکھیں یہ خدیجہ کا بیان ہے، حضرت خدیجہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے یوں ہی پوچھا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی سے محبت ہو جائے یا بیوی سے شوہر بات کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے پسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہوتا ہے نا، مجھے کس بات پہ تم نے پسند کیا، مجھے پسند کرنے میرے اندر دیکھا کیا تم نے جو تم نے مجھے پسند کیا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو خدیجہ الکبریٰ سے بھی ایک مرتبہ حضور نے پوچھا تم نے مجھے کیوں پسند کیا تھا؟ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کو پسند کیا تھا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کو پسند کیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، اس بات پر میں آپ پر فدا ہو گئی، اس بات پر میں نے آپ سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو جب پیغام نکاح بھیجا تھا نا، کہیں نہ کہیں وہ حسن اخلاق کی برکت تھی، حضور کے حسن اخلاق تھے۔ میرے عزیزوں آج ہمیں ضرورت ہے اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی۔ حضرت ماں خدیجہ کیا کہتی ہے سنو، خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ خود محنت کرتے ہیں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں، آپ بیواؤں کو مقام دیتے ہیں، آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ
आपको कुछ नहीं हो सकता है। हज़रत खदीजा बीवी भी ऐसी ही होनी चाहिए। आज बीवियों को माँ खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ने की जरूरत है। शौहर बाहर से घबराया हुआ आया, शौहर बाहर से थका करके आया, तो बजाय उसको तसल्ली देने के, आज पूरा दिन मेरे साथ तो ये हुआ, आज पूरा दिन तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे भाइयों ने ये कहा, सास और ससुर ने ये कहा, अल्लाह अकबर, ये गिले और शिकवे नहीं करने चाहिए। हुजूर आए, माँ खदीजतुल कुबरा दिलासा दे रही है, आपको कुछ नहीं हो सकता है, आप बड़े अच्छे हैं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और अपने चचा हजरत वर्का इब्ने नौफल के पास। वर्का इब्ने नौफल कौन है? ये तौरेत के बहुत बड़े आलिम, हजरत खदीजतुल कुबरा के चचा। उनके पास लेकर के गई और गारे हिरा का पूरा वाकया बयान किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब वर्का इब्ने नौफल ने सुना ना, तो अपनी जगह छोड़ करके खड़े हो। जब ये वाकया सुना, जगह छोड़ करके खड़े हो। माँ खदीजा ने पूछा क्या हुआ? कहा सुनो, तुमने जो वाकया बयान किया है, अगर ये सच्चा है तो वो आने वाला फरिश्ता वही है जो मूसा के पास आया करता था। ये फरिश्ता वही है जो हज़रत मूसा के पास आता था, और ये तमाम नबियों की बारगाह में हाजिरी दे चुका है। ये फरिश्ता जो है, ये तमाम नबियों की बारगाह में हाजिरी दे चुका है। मूसा के पास भी आया, ईसा के पास आया, आदम के पास आया, नूह, ज़करिया, शीश, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 जितने भी नबी आए, क्योंकि ये वही फरिश्ता है। इसका काम ही यही है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के महबूब बंदों तक पहुंचाए। इसीलिए जिब्रील को भी रसूल कहा जाता है। जिब्रील भी रसूल है। क्या रसूल सिर्फ जो दुनिया में मबूस हुए वो रसूल नहीं, जिब्रील भी क्या है? रसूल है। रसूल का मतलब ये होता है अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाने वाले कौन? जिब्रील। जिब्रील का ये काम था, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के नबियों तक पहुंचाना। अल्लाह अकबर। वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि अगर तुम्हारा वाकया सच्चा है तो सुनो, वो आने वाला जिब्रील था, वो आने वाला जिब्रील था। और सुनो ऐ खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, तुम नबी के आखिरुज़्ज़मा की ज़ौजा बन चुकी हो, तुम नबी के आखिरुज़्ज़मा की बीवी हो। और ऐ खदीजा, अल्लाह ने अगर उस वक्त तक मुझे जिंदगी दी जब ये अपना ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे, जब ये कहेंगे इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह में मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, जब वो ये ऐलान करेंगे, अगर उस वक्त मैं जिंदा होता, अपनी जान को इनके कदमों पे कुर्बान कर देता, इनका कलमा पढ़ करके मुशर्रफ का इस्लाम हो जाता। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजतुल कुबरा से कहा, ऐ खदीजा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया वर्का इब्ने नौफल ने। वर्का इब्ने नौफल ने कहा सुनो, तुम्हारे अंदर वो तमाम निशानियां पाई जाती हैं जो नबी के आखिरुज़्ज़मा की निशानी तौरेत में बयान की गई है। और सुनो, एक वक्त आएगा, अब तुम नबी बन चुके हो ना, जुल्म व सितम को बर्दाश्त करना, सब्र और शुक्र का मुजाहरा करना। सुनो, एक वक्त आएगा, तुम्हें तुम्हारे मक्का वाले तुम्हें मक्का से निकाल देंगे, तुम्हें यहाँ से हिजरत करना होगा, यहाँ के लोग तुम्हारे ऊपर जुल्म व सितम करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ, कहा ये मक्का वाले मुझे मक्का से बाहर करेंगे? क्योंकि हुजूर को तो क्या पता, हुजूर को ये पता था कि ये लोग तो मुझे सच्चा कहते हैं, ये लोग मुझे अमानतदार कहते हैं, ये लोग तो मुझे अच्छा कहते हैं, ये लोग तो मेरे कदमों में फूल बिछाते हैं, मेरे कदमों में अपनी पलकें बिछाते हैं, हर मशवरे में मुझे शामिल करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। ये लोग मुझे कैसे मक्का से बाहर कर देंगे? ये लोग मुझे जुल्म व सितम करेंगे, मेरे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, मुझे पत्थर मारेंगे। हुजूर को ताज्जुब हुआ। वर्का इब्ने नौफल ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, निशानियाँ यही बताती हैं, अगर आप नबी के आखिरुज़्ज़मा है तो एक वक्त आपको मक्का से निकाला जाएगा। अल्लाह अकबर। अब वक्त आया जब गारे हिरा में कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई, तो अल्लाह के रसूल ने चुपके से इस्लाम की तबलीग शुरू की। यानी किसी को नहीं पता, सिर्फ जो खास थे उनको पता था। और हुजूर अपने मामूल के मुताबिक इबादतों में मशगूल रहते, किसी पर जाहिर भी कुछ नहीं होने दिया। 2 साल गुजर गए। जब गारे हिरा में सूरह इक़रा नाज़िल हुई, तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद से बहुत वक्त गुजर गया ना, जिब्रील को नहीं देखा। फिर आप इंतजार करने लगे अल्लाह के कलाम में,
کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے نا تو محب کے پیغام کا انتظار ہوتا ہے. تو اللہ کے کلام کا انتظار کرتے آپ انتظار کرتے پھر کب آئے گا میرے رب کا پیغام, پھر کب آئے گا, آپ انتظار کرتے. بہت وقت گزر گیا. ایک دن آپ جا رہے تھے کہیں رستے میں, آپ نے کیا دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی لگائے کر بیٹھا, کرسی لگائے کر بیٹھا. حضور نے جب دوبارہ اس کو دیکھا, یعنی حضرت جبریل کو جب دوبارہ دیکھا, پھر جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی, دل پر خوف طاری ہوا, واپس آئے گھر پر اور پھر گھر والوں سے کہنے لگے مجھے کمبل اٹھاؤ, کمبل اٹھاؤ, کمبل اٹھاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فوراً جبریل آئے, اور جبریل آنے کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت سورہ مدثر نازل فرمائی. سورہ مدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس طریقے سے یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے چادر پوش کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈر سناؤ اپنے رب کا, لوگوں کو ڈر سناؤ اور لوگوں کو بتاؤ خدا ایک ہے. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اب حضور اٹھے, کمر بستہ ہوئے اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بتایا. پہلے تو اپنے قریب لوگوں کو بتایا, اس کے بعد پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے محبوب اب اسلام کی تبلیغ علی اعلان شروع کر دو. اب علی اعلان اسلام کی تبلیغ شروع کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, مکہ پہ ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں او مکہ والوں. جب مکہ والوں کو آواز دیا تو چاروں طرف سے لوگ آئے اور پہاڑ کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے, کیونکہ حضور کو وہ لوگ سچا مانتے تھے. حضور کی ایک زبان پر وہ لوگ حاضر ہو جایا کرتے تھے. ان لوگوں کو ایسا لگا کوئی خاص بات بتانے کے لیے انہوں نے بلایا ہوگا. سب جمع ہو گئے. ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, سفیان ہے, ہر ایک کوئی چاروں طرف سے سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگوں سنو, اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک فوج, کیا ہے, ایک فوج ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, وہ تمہیں جان سے مارنا چاہتی ہے, تو کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ لوگوں نے کہا ہاں بالکل, آپ تو امین ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ تو سچے ہیں, ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا سنو, میرے پاس رب کا پیغام آیا تھا, میرے پاس رب کا پیغام آیا تھا, تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ, ورنہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا, اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا, تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. تم یہ جو بتوں کو پوچھتے ہو یہ بت خدا نہیں ہے, جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو, جن سے مانگتے ہو, یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا تو وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. تو اے لوگوں تمہیں میں دعوت دیتا ہوں, تم لوگ اسلام کی طرف آ جاؤ. جب لوگ اتنا سنا جن لوگوں نے, تو جو لوگ پہلے سے سب جتنے مکہ والے تھے سب آپ کو مانتے تھے, لیکن اب جب یہ بات کہی تو سب پلٹ گئے. اور کوئی کہتا تھا یہ تو مجنون ہو گیا, معاذ اللہ کیا ہو گیا, مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا, یہ تو شاعر ہے, جادوگر ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہو گیا. ابھی تک سچا مانا 40 سال تک, 40 سال تک سچا مانا, 40 سال کے بعد کا یہ تو جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کی بات نہیں ماننی چاہیے, معاذ اللہ. اور ابو لہب, ابو جہل آپ کو برا بھلا کہتے, گالیاں دیتے, اور دیتے دیتے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تبلیغ جاری رکھا, تبلیغ نہیں روکا, تبلیغ جاری رکھا. اب جب کفاروں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ کا کام بند نہیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو قریش سے بڑا ڈر لگتا, یعنی حضور ہاشمی گھرانے والے جو تھے ان سے ڈر لگتا تھا, اور کہتے تھے اگر ہم معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیں گے تو یہ لوگ پھر جنگ چھیڑ دیں گے ہم سے, اور جنگ چھیڑ دیں گے تو ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس لیے قتل تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اب ذرا تصور دھیان سے سننا میرے عزیزوں, بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا. اب دیکھیں حضور نے قربانیاں کتنی دی ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. میرے نبی نے امت کی یاد میں آنسو بہائے ہیں, امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. آج ہم فجر کی نماز بستروں پر نکال دیتے ہیں, آج ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے اور ہم چائے کی ٹپری پر اپنا وقت نکال دیتے ہیں.
آج ہم فلمیں دیکھنے میں اپنا وقت نکال دیتے ہیں. آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح میرے نبی نے کتنی قربانیوں کے ساتھ اسلام تک پہنچایا ہے. میرے عزیزوں مکہ والوں نے سوچا کہ اس کا کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں, لیکن پھر بھی تکلیفیں پہنچائی کہ ہو سکتا ہے یہ تبلیغ کے کام سے باز آ جائے, ہو سکتا ہے یہ دین کی تبلیغ بند کر دے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا. یعنی حضور جہاں سے بھی جاتے تھے نا وہ لوگ گالیاں دیتے تھے, وہ لوگ مجنوں کہتے تھے, وہ لوگ پاگل کہتے تھے, وہ لوگ دیوانہ کہتے تھے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ان لوگوں نے چند لڑکوں کو اکٹھا کیا, لڑکوں کی جماعت بنائی, اور بنانے کے بعد کہا سنو تم ان کے پیچھے پیچھے رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزرتے تھے نا تو وہ بچے کہتے تھے پاگل آیا پاگل آیا. ذرا تصور تو کرو میرے عزیزوں, آج کوئی ہمیں پاگل کہہ دے تو ہمارے دماغ کا سنتولن بگڑ جاتا ہے. آج ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو ذرا تصور تو کرو ہم سے انتقام لینے پر اتر آتے ہیں, ہم سے گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں, ہم سے مارنے پر اتر آتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح جس کی شان یہ ہے کہ بچپن میں اپنی انگلیوں کا اشارہ کر دے تو جدھر چاند کو اشارہ کر دے ادھر چاند گھوم جائے. اللہ اکبر. اگر چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, اگر چاہے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹائے, اگر چاہے اللہ اکبر تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر و پتھر کلمہ پڑھے, اگر چاہے نا تو وہ سواری پر سوار ہوگا تو کمزور اٹھنی میں جان پیدا ہو جائے. میرا نبی وہ ہے جو جانوروں سے بھی کلام کرتا ہے. اتنا پاورفل نبی. اس وقت میرے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب بچے چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی جب بازار سے گزرتے تھے تب وہ کہتے تھے پاگل آیا پاگل. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ یوں ہی مل گیا اسلام, یوں ہی مل گیا دامن مصطفیٰ, کوئی قربانی نہیں. پتھر مارتے تھے بچے حضور کو, جب حضور نکلتے تھے نا بازار سے پتھر مارے جاتے تھے. کہا جاتا تھا پاگل آیا پاگل آیا, تو پاگل میرے نبی کو پاگل کہا جاتا تھا. پتھر مارے جاتے تھے, گالیاں دی جاتی تھی. یہاں تک کہ میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز جیسی عبادت, اہم عبادت, افضل عبادت, اللہ کی عبادت فرما رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر صحن حرم میں. اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. ایک کافر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ آپ کے گلے میں, نرم و نازک گلے میں نا چادر ڈالتا ہے اور ڈال کر کے آپ کے گلے کو کس دیتا ہے. آپ ذرا تصور تو کریں, اتنی قربانیاں دی میرے نبی نے. چادر سے وہ گلے پہ پھندا ڈال کر کے حضور کی کستا ہے اور کھینچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں او کافر تو میرے نبی کے ساتھ ایسا کرتا ہے, جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مارا بھی اور حضور کے عشق میں مار بھی کھایا اور حضور کو لے کر کے گھر پر آئے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز پڑھ رہے اور ابو جہل وہاں پر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں حضور کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستے ہیں اور اس کے بعد ابو جہل کہتا ہے کون ہے جو فلاں کے یہاں اونٹ ذبح کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ اونٹ ذبح کیا گیا ہے. اور اونٹ کی جو پیٹ کی جو گندگی ہوتی ہے وہاں سے لا کر کے کون اس محمد ابن عبداللہ کے اوپر ڈالے. آپ ذرا تصور تو کریں, ہم گانے سنتے وقت شرم نہیں آتی ہمیں؟ اتنی قربانیاں دی ہے میرے آقا نے, کانوں میں آزان کی آواز جاتی ہے اور ہم فلمیں دیکھتے ہیں. تصور کرو کون سا چہرہ دکھاؤ گے اپنا کے بعد کو قبر میں جانے کے بعد. آج زندگی مذاق بن گئی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کی قربانیوں کی. حضور کے آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں, ان کے جسم سے جو خون نکلا اس کی کوئی اہمیت نہیں, حسن حسین کی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں. سب کون سے مسلمان رہے صرف نعرے بازیاں کرنی ہے. اور جوانوں 17 سال کی عمر میں نبی کے جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ دنیا کا تختہ پلٹ دیا کرتے ہیں, تختہ پلٹ دیتے ہیں وہ. اور آج ہمیں فلمیں دیکھنے سے کہاں فرصت, ہمیں ناچ اور گانے دیکھنے سے کہاں فرصت. میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں صحن کعبہ کے اندر, اونٹ کی گندگیاں لا کر کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں. اونٹ کی گندگیاں حضور سجدے میں, کیا دوسری ہوگی دل پہ؟ آج جب ہم اپنی داڑھیوں پر استورے پھراتے ہیں تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی. اسی لیے میرے اوپر اونٹ کی مچھڑیاں ڈالی گئی
उम्मती हैं। हुजूर जन्नत दिलाएंगे, काम कौन सा किया है जन्नत पाने जैसा? किया है हमने कोई काम? क्या किया? कुछ नहीं। मजाक बन गई है हमारी जिंदगी, मजाक समझा है। ये शहादत कहे विफत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान, हमने आसान समझ करके रखा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ते हैं ना, छठी मार करते हैं ना, 11वीं मनाते हैं ना, उर्स मनाते हैं ना, चादर चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाते हैं, तो जन्नती हमसे बड़ा मजाक सुन्नियत का मजाक बना करके रख दिया। नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, कोई नहीं, बस वो कोई बाबा मिल जाए पाखंडी, झाड़ फूक वाला, ताबीज बना करके दे दे, दम कर दे, बस इसी में काम हो जाए। नमाज नहीं पढ़नी, मिल जाए कोई बाबा ताबीज बना दे, ये हमने मजाक समझ के रखा है ना। पता चलेगा अभी मत समझो, मरोगे ना जिस दिन जिस्म और रूह का ताल्लुक खत्म होगा ना, कब्र में जाओगे ना, पड़ेंगे फरिश्तों के सोटेगा, फिर अकल ठिकाने है, और फिर जब ठिकाने आएगी ना, फिर वो किसी काम की नहीं है, फिर उस वक्त कुछ नहीं। आज वक्त है, आज वक्त है, आज सुधर जाओ, आज दामने मुस्तफा को मजबूती के साथ थाम लो, वरना याद रखना वो वक्त करीब है कि हम दुनिया के सफे से भी मिटा दें। मुसलमानों, क्या हमने अजीब तमाशा बना करके रख दिया है। हुजूर के ऊपर ओझड़ियां डाली गई। सैयदा फातिमा ज़हरा छोटी सी है, अभी नन्ही सी है, उम्र कम है, लेकिन बाबा से मोहब्बत बहुत है, बाबा से मोहब्बत बहुत है। जब देखा ना कि लोग मेरे बाबा का मजाक बना रहे, लोग मेरे बाबा के ऊपर हंस रहे हैं, लोग मेरे बाबा का मजाक बना रहे हैं, और लोग हंसते हैं, एक दूसरे के ऊपर हंस हंस के गिर पड़ते हैं, मेरे बाबा के ऊपर गंदगी डाल दी गई है। फातिमा अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल करके आती है और अपने बाबा के ऊपर से वो झुड़ियाँ उठाती है, अपने बाबा को गले लगाती है। क्या जवाब देंगे यार, क्या कुर्बानियाँ दी है हुजूर ने हमारे, हमने कुछ नहीं किया उनके। आज दुरूद पढ़ने की बारी आए ना, तो हम एक दूसरे का चेहरा देखें। आज इमाम साहब नमाज में दुरूद पढ़ने के लिए इन्नल्लाह व मलाइकतहू की आयत पढ़े ना, तो इल्ला माशाअल्लाह किसी के मुंह से दुरूद भी नहीं निकलता। क्या किया हमने उनके लिए? कुछ नहीं। कभी कभी शर्म आती है अपने ऊपर, हम जैसों के लिए आकर पत्थर खाए थे, हम जैसों के लिए गालियाँ सुनी थी, हम जैसों के लिए मक्का वालों की तकलीफें बर्दाश्त की, हम जैसों के लिए कुर्बानियाँ दी। शर्म आती है अपने आप पर, कसम खुदा। मुसलमानों, अपने गिरबान में झाँक करके देखो, हमारा नबी कितनी मोहब्बत करता है उससे, और हमने क्या किया है उसको, हमने क्या बदला। बहरहाल बड़ी तकलीफें दी मक्का वालों ने, हर तरीके से सताया, मारा पीटा, पत्थर मारे, गालियाँ दी, मजनू कहा, पागल कहा, शायर कहा, लेकिन मेरे नबी ने सब कुछ बर्दाश्त किया। किसके लिए? किसके लिए? वरना चाहते तो जिब्रील आए थे, बारिश का फरिश्ता आया था, आग का फरिश्ता आया था, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे, आसमान से इस कदर बारिश की बरसात हो कि ये लोग सब सैलाब की जद में आकर के मर जाए ये सब के सब। या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, जमीन में धंसा देंगे ये सबको। या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, पहाड़ों को आपस में मिला देंगे, ये लोग दम करके पिस करके मर जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे नबी ने कहा था, ए जिब्रील, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये जो उम्मत है ना, ये जो उम्मत, इसे समझ नहीं है, इसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। जब पता चलेगा ना, तो मेरे कदमों पे अपनी गर्दनें कुर्बान कर देंगे। जब पता चलेगा ना, तो जब मेरी विलादत का दिन आएगा ना, तो अपने घरों पर झंडियाँ लहराते हुए नजर आना। जब पता चलेगा ना, तो मेरे गांव पर तन मन धन से कुर्बान हो जाएंगे। ऐ जिब्रील, इनसे कलमे की उम्मीद नहीं है, लेकिन इनकी नस्लों से कलमे की उम्मीद है। मेरे नबी ने कहा, हमारे लिए, नस्लों के लिए, मतलब आने वाले लोगों के लिए। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें सही। अगर दिल में ज़र्रा बराबर भी एहसास हुआ और मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, हर एक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज हुजूर की इस महफिल से नियत करें, इंशाअल्लाह कभी हमारी नमाज नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलने में भी कंजूसी, बुलंद आवाज़ से इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे जवान दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हर एक नियत करें आज से इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज। और रोज़ी का क्या है यार, रोज़ी देने वाला अल्लाह फरमाता है, वमन यरज़ुक़
ومن حيث يرزق لا يحتسب، میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تم وہم و گمان کو بھی نہیں لا سکتے. میرا رب روزی دینے والا ہے، وہ روزی دینے پہ آئے گا. تم نماز کے لیے دکان بند کرو گے نا، آپ نماز پڑھ کر کے جاؤ گے نا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو رزق عطا فرمائے. ہاں، اس لیے نماز نہیں چھوڑے، نمازوں کی پابندی کریں. بہرحال میرے عزیزوں، حضور نے بڑی قربانیاں دی ہمارے. مکہ والوں نے جب دیکھا، اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، کہیں کوئی موقع آئے گا. تو بس اتنا کافی ہے یار کہ جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو، جس کو اپنا کلام قرآن عطا فرمایا ہو، جس کے آگے اتنا پاور ہو کہ وہ چاند میں دو ٹکڑے کر دے، اتنا مالدار ہو کہ سونے چاندی کے پہاڑ اگر حکم دے دے تو 7 سال دائیں بائیں چلے، اگر حکم دے دے تو سمندر اپنے ہیرے جواہرات باہر نکال دے. اتنا پاورفل نبی ہے کہ اگر اپنی انگلیوں کو کسی تھال میں رکھ دے اور اس سے پانی کا چشمہ جاری کر دے، اتنا پاور ہے. اگر چاہ لے تو جابر کے مردہ بچوں پر اپنا ہاتھ پھیر دے تو جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جائیں. یہ پاور ہے میرے نبی کا. اگر سوکھی جو بکریاں کمزور ہو، بیمار ہو، جو بکری پانچ ہو چکی ہو، اس کے پستان پر حضور ہاتھ لگا دے تو 5 بکری دودھ دینے لگے. یہ کم ہے میرے نبی کا کمال؟ نہیں، بہت ہے، بہت ہے میرے عزیزو، بہت ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ پتھر کھائے، اس کے بعد بھی اگر وہ گالیاں سنے تو یہ کیا کم ہے حضور کی قربانی؟ آج اگر کوئی سیٹ صاحب ہو، ٹرسٹی صاحب ہو یا کوئی اور ہو، اس کو کوئی کچھ بول دے، میں تو مولانا صاحب ہوں میرے کو بول دیا، میں مفتی صاحب ہوں میرے کو بول دیا، میں انجینئر صاحب ہوں میرے کو بول دیا، میں ٹرسٹی صاحب ہوں، میں پرمکھ صاحب مجھے بول دیا، میں تو مسجد کی کمیٹی میں رہتا ہوں، میں تو خزانچی ہوں، میں تو سیکریٹری ہوں، میرے کو کیسے بول دیا، میرے کو بول دیا. ابے تیری کون سی بڑی بات؟ میں نے سرکار کو لوگوں نے کہا ہے تو تجھے کیوں نہیں کہتے؟ آج کبھی بھی نہ، کبھی میرا معاملہ ہے، کبھی کسی کی باتوں کو اگر میں برداشت کرتا ہوں نا، نہیں پہلے تو برداشت ہی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کی بات میں سہن بھی کرتا ہوں نا تو یہ سوچ کر کے کہ میری کیا اوقات ہے، میرے رسول نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی گالیاں سنی، کتنے مار کھائے ہیں، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں. اور میرے عزیزوں، اگر آپ کو اللہ نے کوئی منصب عطا کیا، کوئی مقام عطا کیا، اگر کوئی آپ کو کچھ غلط کہہ بھی دے نا تو اپنے نبی کی زندگی سامنے رکھنا. یہ آج کل کے جوان نے پتہ نہیں کہاں سے سوچ لیا، اس نے مجھے گالی دیا میں بھی اس کو گالی دوں، اس نے مجھے ماں کی گالی دی میں بھی اس کو گالی دوں، تب بدلہ پورا ہوگا. یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ اس نے ماں کو گالی دی میں بھی ماں کو گالی دوں گا، تب جا کر کے ہمارا بدلہ پورا ہوگا. وہ جوانوں، بہادر تو وہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دے دی تو یہ کہہ دینا چاہیے تو نے گالی دی، یہ تیری ماں کی تربیت تھی، اور میں گالی نہیں دیتا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. میں گالی نہیں دوں گا، گالیاں سن کر کے دعائیں دینا یہ تو حضور کی سنت ہے. گالیاں سن کر کے دعائیں دینا یہ میرے حضور کی سنت ہے. اور سنو، اگر گالی دینے والا بہادر ہوتا ہو تو مجھے بتاؤ، حضور سے بڑا ہے کوئی بہادر؟ حضور سے بڑا ہے کوئی جماعت؟ حضور سے بڑا ہے کوئی عزت والا؟ نہیں. اگر گالی دینا ہی بدلہ ہوتا نا تو حضور کو مکے والوں نے گالیاں دی تھی، حضور بھی گالی دیتے، لیکن تعلیم کا ایک باب بھی پڑھ کے نہیں دکھا سکتے ہو کہ کسی نے کہا ہو اور حضور نے پلٹ کے جواب دیا. کبھی بھی اگر زندگی کے موڑ میں گھر کا مسئلہ ہو، دوستی کا مسئلہ ہو، کسی اور چیز کا مسئلہ ہو، سامنے والے نے بولا نا آپ صبر کر لو، آپ کی دوستی برقرار رہے گی، آپ صبر کر لو، آپ کا گھر بچا ہوا رہے گا، آپ صبر کر لو، میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوگا. پڑھو حضور کی سیرت، حضور نے سب کچھ بتا دیا لیکن پڑھنا کسی کو نہیں ہے نا، حضور کی سیرت پتہ کسی کو نہیں کرنی ہے نا. بہرحال حضور نے بہت کچھ سکھایا ہے اپنی امت کو، اس لیے یہاں پر آتے ہو نا تو کچھ سیکھ کر کے جانا. گالی دینے والا بہادر نہیں ہوتا بلکہ معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے. اور مومن کی شان قرآن میں بیان کی گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. مومن تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور غصے کو پی جایا کرتا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام تکلیفوں پر صبر کیا، بس آخری بات گھڑی آخری
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا, بس میں میری گفتگو ختم ہی کر رہا ہوں. جب مکہ والوں نے اتنا دیکھا کہ یہ مار کھاتا ہے, گالیاں سنتا ہے, اس کو پتھر مارے جاتے ہیں, پاگل کہا جاتا ہے, سب کچھ کہا جاتا ہے, پھر بھی یہ اسلام کی تبلیغ بند نہیں کرتا, بند نہیں کرتا. آج اگر مسجد میں باہر گیٹ پر نا 2 پولیس والے کھڑے ہو نا, اور پھر اگر نماز پڑھنے جائے گا تو پڑھے گی, ایک سوٹی میں نا بندہ مسلمان ہونا ہی بھول جائے, ایک سوٹی پڑے گی نا وہ گھر پہ ہو جائے گا. تو باہر نہیں جانا بھائی, باہر نہیں جانا, نماز پڑھنے نہیں جانا, باہر پڑھتی. یہ ہمارا کمزور ایمان. ذرا سی ٹھنڈک پڑ جائے, فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. تھوڑی سی گرمی کا ٹمپریچر بڑھ جائے, مسجد میں لوگ آئیں گے نا تو اتنے بڑے نواب واجد علی بن کرتا ہے, اے سی کیوں نہیں شروع, پنکھا کیوں نہیں شروع ہے, یہ کیوں نہیں ہے, وہ برا نہیں ماننا, بس حق بات کر رہا ہوں, میں بات کو سمجھا رہا ہوں. میرے نبی نے کتنا سب برداشت کیا, ذرا تصور کرو میرے عزیزوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ والوں نے سوچا اتنا مار کھاتا ہے, گالیاں بھی سنتا ہے, پاگل بھی کہتے ہیں لوگ معاذ اللہ, برا بھلا بھی کہتے ہیں, پھر بھی اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آتا. کچھ تو ہے, اتنا تو لوگوں کو سمجھ پڑی کہ کچھ تو ہے, کیوں نہیں باز آتا. ہو سکتا ہے اس کو مکے کا سردار بنے. انسان کیوں محنت کرتا ہے, اللہ ماشاءاللہ علماء میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, عوام میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے نا تو یا تو اس لیے کرتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے, مجھے لوگ واہ واہی کریں میری, مجھے اچھے گھرانے سے رشتے مل جائے, اچھی خاصی رقم مل جائے. اور آج کل لوگ پڑھتے بھی اس لیے ہیں, اچھی نوکری ملے گی, اچھا پوسٹ ملے گا. کوئی یہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کوئی اس لیے نہیں بنتا کہ لوگوں کی خدمت کریں گے, نہیں, ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ لوگ بیمار ہو اور میرا ہاسپٹل ہمیشہ بھرا رہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, تو لوگ فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ مار کھاتا ہے, اتنا سب تکلیفیں برداشت کرتا ہے, پھر بھی ہو سکتا ہے اس کو مکے کی سرداری چاہیے, یا پھر اس کو کوئی چھوکری پسند آ گئی. کیا سوچا, کوئی چھوکری پسند آ گئی ہوگی اور اس سے نکاح کرنا ہوگا, اس لیے چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان عزت حاصل کر لے, پھر رشتہ مانگیں گے تو رشتہ مل جائے گا. یا پھر اسے بہت زیادہ نذرانے چاہیے, دولت چاہیے, پیسہ چاہیے. کہا اگر ایسا ہے تو ایک کام کرتے ہیں, کسی کو بھیج کر کے اکیلے میں تنہائی میں بات کر لیتے ہیں اور ٹیبل کے نیچے سے دے کر کے معاملہ رفع دفع کرتے ہیں, رشوت دے کر کے معاملہ رفع دفع کرتے ہیں. پیسہ چاہیے پیسہ دے دیں گے, لڑکی چاہیے لڑکی دے دیں گے, مکے کی سرداری چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہمارے لات و عزا کو برا نہیں کہنا چاہیے, ہماری مورتیوں کو برا نہ کہے. ہم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو برا نہیں کہنا چاہیے. بلایا ایک کو, بلانے کے بعد اس کا نام تھوڑا ذہن سے نکل گیا, اور ایک کو بلایا. بلانے کے بعد کہا سنو ایک کام کرو, تم جاؤ اور جا کر کے ان سے بات کرو. سرداری چاہیے سرداری دے دیں گے, دولت چاہیے دولت دے دیں گے, پیسہ چاہیے روپیہ پیسہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. کوئی لڑکی پسند ہو وہ بھی بتا دیں, اس سے شادی بھی کروا دیں گے. آج کا جوان ہوتا تو خوش ہو جاتا, مل رہی ہے مجھے, ہے نا میرے عزیز. یہ میں حضور کی زندگی بتاؤں. وہ جاتا ہے اتبا ابن ربیعہ جاتا ہے. جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے صحن کعبہ میں ملاقات ہوئی. کرنے کے بعد بلاتا ہے, کہتا ہے سنو آپ یہ سب کرتے ہو تو آپ بتا دو آپ کے دل کی اچھا کیا ہے, تمنا کیا ہے, آپ بتا دو. آپ کو سرداری چاہیے دے دیں گے, آپ کو مال و دولت چاہیے ہم دے دیں گے, کوئی لڑکی پسند ہو بڑے سے بڑے قبیلے میں آپ بتاؤ, خوبصورت سے خوبصورت ہو, اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ساحرانہ تقریر سنی اور جاہلانہ تقریر سنی نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. کیا کیا؟ ایک آیت پڑھی, خالی ایک آیت پڑھی.
آج بابا صاحب ہوتے ہیں نا کچھو منتر والے بابا، جو لوگ خوب پاک جھاڑ جھوڑ یہ سب کرتے ہیں نا، دعا تعویذ کرتے ہیں، وہ بیچارے گھنٹوں گھنٹوں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں واپس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو آج یہی نہیں پتا ہے، وہ میرے عزیزوں دعا تعویذ کے دھکے کھانے والوں، ادھر ادھر رکھڑنے والوں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے والوں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کا وسیلہ پیش کرو، مسئلہ حل نہ ہونا تو پھر کہنا، حضور کا وسیلہ پیش کر کے مسئلہ حل کرواؤ، انشاءاللہ ضرور حل ہوگا۔ قرآن کی آیت میں ہے تاثیر، آج بھی تاثیر ہے، لیکن زبانیں ویسی نہیں رہ گئی، زبانیں نہیں رہ گئی ویسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صرف ایک آیت تلاوت فرمائی، ایک آیت کی برکت یہ ہوئی کہ جو آنے والا تھا نا کافروں کی طرف سے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، حضور منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس کرو، رشتہ داری کی قسم اگر آپ نے اور تلاوت کی نا تو اللہ کے خوف سے میرا سینہ پھٹ جائے۔ یہ شان ہے قرآن کی، ایک آیت حضور نے پڑھی، کہا بس کرو، اور کرو گے میرا سینہ پھٹ جائے گا، تمہیں رشتہ داری کی قسم ہے۔ اور وہ جب پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہوا پڑھتا ہے، او لوگو تم کہتے ہو ماذ اللہ محمد بن عبداللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، سنو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس جو کلام ہے وہ دنیا کا بے مثال کلام ہے، اور وہ نبی بن کر کے آیا ہے، دنیا کا بے مثال نبی ہے۔ او لوگو اس سے مقابلہ کرو گے، بیس نیس ہو جاؤ گے، اس کے پاس ایسا کلام ہے کہ اگر ایک آیت پڑھے گا تو سینے پھٹ جائیں گے۔ اسی لیے تو میرا رضا کہتا ہے تیرے آگے جو ہے دبے لچے، فقہا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے جو ہے دبے لچے، فقہا عرب کے بڑے بڑے، نہیں جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جڑ نہیں۔ یہ شان ہے، یہ قرآن کی برکت ہے میرے عزیزوں۔ اس نے کہا بس کرو سینہ پھٹ جائے گا۔ بہرحال بہت ہو گیا، یہاں سے انشاءاللہ کس طریقے سے لوگ مشرف با اسلام ہوتے ہیں، صحابہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ہجرت کے واقعات مطالعہ کر کے آؤ، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، باتیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، الحمدللہ اللہ سے دعا کریں اللہ اسی طریقے سے دین کی خدمت دیتا رہے، اور اللہ رب العزت صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بس یہیں پر میری گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے۔ آپ کو جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما علیک الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ بیٹھے رہے۔